جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، بدین، لاڑکانہ، ڈیرہ غازی خان اور کوٹلی آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف شہروں میں خوبصورت بینر، سبز جھنڈوں اور برقی قمقموں سے سجنا شروع ہو گئے ہیں، عرش کے تارے، جبکہ مسجدوں اور دیگر عمارات کو بھی برقی قمقموں اور سبز جھنڈوں سے سجا دیا گیا ہے۔ درود و سلام کی محافل کا انعقاد بھی جاری ہے۔ سبھی کے راج دلارے، سبھی کے راج دلارے، سکھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایوب گیٹ سے مینارہ روڈ تک ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں سب جھنڈیاں تھامی ہوئی تھی اور درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ مصحف مصطفیٰ کے اجالوں کے رنگ، مصحف مصطفیٰ کے اجالوں کے رنگ، رحمتوں سے سجی ایک تصویر ہے۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان۔ اور اس ذکر میں ابھی جو لوگ شامل ہوئے ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرواؤ اور پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں۔ ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں جناب جنید اقبال صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، جو نہ صرف بہت اچھے ہوسٹ ہیں بلکہ بہت خوبصورت ذکر بھی کرتے ہیں، اور ایک مختلف آپ کا انداز ہے بس آپ کا پیار، جو کہ مطلب آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں۔ عزت افضل، آپ کے انداز گفتگو ایسا ہے۔ عزت افضل۔ اور ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئی ہیں پروفیسر ساجدہ صاحبہ، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کتنے سارے میلاد جو ہیں وہ ابھی تک آپ پڑھ چکی ہیں؟ کتنے سارے میلاد میں شرکت ابھی تک آپ کر چکی ہیں؟ کافی ہو رہے ہیں آج کل لوگوں کے گھروں میں۔ ٹی وی کے پروگرام کے لحاظ سے ٹی وی کے پروگرامز بھی کرتی ہیں اور کرتی رہی ہوں، میلاد میں بھی اس میں کرتی رہی، لیکن تمہیں دیکھ کر آج، اور جو تم حلوے کی باتیں کر رہی تھی تو مجھے واقعی میں تمہارا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ تم بہت چھوٹی سی تھی، اور بچپن کے بچپن یاد ہے، اور مجھے تمہاری خالہ بھی یاد ہے جو میری کلاس فیلو ہو رہی ہیں۔ اچھا۔ اور ہم اس کے ساتھ مل کے، طیبہ کے ساتھ مل کر بہت سارے پروگرام کو دیکھتے تھے، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے دوپٹوں کے اندر جو ہم کلر لگاتے، طیبہ بہت اچھی ایونٹ مینیجر ہوتی تھی کلاس میں اور اسکول کے اندر، تو وہ ریگولرائز کرتی تھی لڑکیوں کو، اور دوپٹوں میں کرن لگانا مجھے یاد ہے، میری خالہ مل کر جو ہے وہ کرن لگایا کرتی تھی دوپٹوں میں نا، بہت خوبصورت بہت لگتی تھی وہ، پورے یہاں تک وہ جھالر سی لگتی ہوتی تھی، بہت اچھی لگتی تھی۔ بالز بھی لگتی ہیں اس میں ٹریڈیشنل، وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا ہاں، یہ تو ظاہر ہے فائزہ تو ڈیزائنر ہے، اب کیا ٹرینڈ آ گیا کہ دوپٹوں میں، معذرت کے ساتھ جنید صاحب ہم بچپن یاد کر رہے ہیں تو آپ کہیں کیا زنانہ باتیں شروع کر۔ اچھا نہیں، میں بھی تھوڑا سا اپنے بچپن میں چلے جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ آپ بھی کرن لگاتے تھے؟ لیکن آپ کے بچپن کی تو ٹوپیوں کی بات ہونی چاہیے۔ آپ کیا کرتے تھے اپنے بچپن میں؟ میں بتاتا ہوں، ابھی آپ پہلے ان کی کرن والی ٹوپیاں، کرن والی ٹوپیاں۔ ہاں فائزہ، آج کل دوپٹوں میں بالز وغیرہ بہت ان ہیں، اچھا تو وہ اس کو بہت لک لائک کرتے ہیں، اور وہ ارے تم مہندی لگانے بیٹھ گئے، تمہارے تو تم نے کپڑے دکھانے ہیں ابھی، تمہارے کپڑے نہ خراب ہو جائے، تم پہلے اپنے کپڑوں کی طرف یہ ایک مطلب ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، آج کے دن کی خوشی ہوتی ہے، مطلب دیکھ کے کہ انہوں نے ان کا دل چاہا کہ میں بھی ابھی انتظار میں ہوں۔ اس سے پہلے ہاتھ تمہارا کور ہو، ذرا اپنے کپڑے دکھا دو تاکہ ہم دیکھ سکیں میلاد میں کس طرح کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ ذرا سا چھوڑیں گے، مہندی بڑی اچھی سی لگا رہی ہیں آپ، لیکن وہ کپڑوں پہ نہ لگ جائے، جلدی سے اس طرف جا کے نا ہمارا کیمرہ دکھائے گا، خواتین کو آئیڈیاز ملیں گے کہ جب وہ میلاد شریف میں جائیں تو یہ رنگ زیادہ اچھے لگیں گے ان کے اوپر۔ ہاں بھائی فائزہ، وائٹ آج کل بہت ان ہے، تھوڑا سا کیمرے سے پیچھے ہوگی تو کیمرہ تمہیں کور کر سکے۔ وائٹ کے ساتھ گولڈ چلتا ہے اس میں، اور وائٹ کے ساتھ گولڈ چلے گا، اور چلتا ہے، چمک دھمک والے کپڑے بھی لوگ میلاد میں پہننا ہونی چاہیے، مطلب لوگ لائک کرتے ہیں۔ ہاں، اور سلیوز جو ہیں چوڑی دار ہوتی ہیں تو وہ بھی بہت اچھا پوری یہاں تک آ جاتی ہیں، آ جاتی ہے۔ اور دوپٹہ اس کا کیسا ہے؟ دوپٹہ اس کا گوٹا لگا ہے آج کل، اس میں دوپٹہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کیمرے میں دکھائے گا آپ، اس کیمرے میں، ہاں دوپٹے میں گوٹا لگا ہوا ہے۔ اچھا، یہ گوٹا جب آپ کے فیس پہ آتا ہے تو بہت اچھا تاثر، اچھا لک آتا ہے، بہت اچھی لک آتی ہے، اور لے کر بھی بہت اچھی اس میں لک آتی ہے۔ بالکل۔ اچھا جب تک آپ دوسرے جوڑے پر آئے میں ذرا اپنی سارا آپا سے جو ہے پوچھوں کس طرح کا حلوہ بن رہا ہے ابھی؟ بس 3 طرح کے حلوے سے، نہیں ابھی آپ شروعات کس سے کریں گے؟ میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے میں نے گاجر کے حلوے کے لیے گاجر اور چینی کو تو چڑھا دیا ہے، بتا دیتی ہوں کتنا کیا ہے، اور انڈے کے حلوے کی پریپریشن شروع کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بتا دیں کہ کیا کیا آپ نے کیا؟ گاجر بتا دیتی ہوں جی۔ 1 کلو گاجر لی تھی میں نے، اس کو پیل کیا اور پیل کر کے کدوکش کیا، اور 1 کلو گاجر کے اندر آدھا
पाव चीनी डाल दी है। ये देखिए एक कुकिंग पैन में सिर्फ गाजर डालिए, ग्रेट करके और चीनी डालिए, कवर करके छोड़ देती हूँ। गाजर के अपने पानी में, चीनी के अपने पानी में, ये सॉफ्ट होने लगेगा। बाद में इसके साथ क्या किया जाएगा वो बाद में बताएंगे। ठीक है, ठीक है। यानी चीनी के पानी में गाजर को कद्दूकस, पानी में, और जो गाजर भी गल जाएगी और उसके अंदर जो उसका अपना पानी निकलेगा, उसके अंदर उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। हाँ। सेकंड रेसिपी जो बनाने जा रही हूँ वो अंडे का हलवा है, और अंडे के हलवे के लिए तीनों चीज़ों को सेम वेट लेना है। जितने अंडे उतनी चीनी उतना घी। तो मैंने अगर आधा किलो अंडे लिए हैं, और आधा किलो अंडे के अंदर कितने अंडे आएंगे? 10 अंडे आएंगे। आधा किलो, जी या आधा किलो होंगे अंडे? आधा किलो अंडे जिसमें 10 अंडे आएंगे आपके। ये देखिए ना, कंफ्यूजन होती है। आधा किलो अंडे हैं, आधा किलो घी है और आधा किलो चीनी है। तीनों चीजों को बीट करेंगे और एक कुकिंग पैन में डाल के हल्की आंच पे इसको पकाना शुरू कर देंगे, और कुछ भी नहीं। ठीक तो है। ये 2 स्टेप साथ साथ शुरू कर रही हूँ बिकॉज टाइम का होता है। हाँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर के हलवे के लिए 1 किलो गाजर पील करके ग्रेट कर दिया। आधा पाव से मुराद मेरी है कि 3/4 कप शुगर डाल दिया। हाँ। दोनों चीजें डाल के कवर करके लो फ्लेम पे सिमर कर लिया है। गाजर का पानी, चीनी का अपने पानी में गाजर सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है। अंडे के हलवे के लिए तीनों चीजों का सेम वेट ले लिया, ठीक बीट है। कर रही हूँ। हाँ। और कुकिंग स्टार्ट करूंगी। कुकिंग पैन में कुछ नहीं जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं ये करती हाँ जी, फायजा के कपड़ों की तरफ आ जाते हैं। फायजा, एक तुमने सफेद जोड़ा दिखाया, ये पीच कलर भी बड़ा मुनासिब रहेगा। ये पीच है, इसमें भी मैंने गोटे के साथ लुक दी है। तो गोटा जो है लोग बहुत लाइक करते हैं। हाँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नेक पे काम दे दिया, इसके बैक पे भी इसी तरह काम, और ये इसके लुक है। सही। और इसका दुपट्टा कैसा है फायदा? दुपट्टे पे में ज़रा मैंने ज़्यादा, दुपट्टे में बॉर्डर दिया है जामावार का। अच्छा, जामावार का बॉर्डर है। उसमें- किरण के बजाय आप जामावार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक में गोटा आ गया तो दूसरे में मैंने जामावार का बॉर्डर। इनके साथ तंग पजामे तुम चूड़ीदार, मुनासिब हाँ, लगे। पजामा, हाँ। अच्छा, ये पिंक कलर वाला जोड़ा दिखाओ, क्योंकि ये पिंक कलर खवातीन पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देता है, और वो एक बड़ी अच्छी सी लुक आती है फेस की। ज्यादातर मिलाद में इसी तरह के कपड़े होते हैं जो ये थोड़े शॉकिंग चमक पिंक कलर भी है। हों। इसको मैंने थोड़ा सिंपल रखा है। अच्छा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नॉर्मल फंक्शन होते हैं हमारे घर के, तो कुछ लोग हेवी सूट्स नहीं पसंद हाँ, करते। हाँ। तो उसके साथ मैंने बिल्कुल इसको नॉर्मल सा सिंपल सा फॉर्मल में दिया है। और और ये इसका दुपट्टा जो है उसका क्या इसके भी बॉर्डर? दुपट्टे पे बॉर्डर है, अच्छा, इस तरह का पतली पाइपिंग का पतली बॉर्डर। पाइपिंग का हाँ, बॉर्डर है। हाँ। तो इसको बहुत सिंपल वाली लुक दी है। ठीक है, तरह। ठीक है। अच्छा, और दिखाओ, और कौन से? जैसे फिरोजी कलर बड़ा अच्छा लगता है, ये फिरोजी फ्रंट कलर ओपन की है। रिफ्लेक्शन। हाँ, इसको भी मैंने नेट आजकल बहुत है ना, तो मैंने नेट के साथ इसको दिया है और फ्रंट ओपन कर दिया। और नेट में ये होता है कि थोड़ा सा कैजुअल लुक भी आ जाती है। अच्छा, हाँ, घर के नॉर्मल मिलाद फंक्शंस होते हैं तो उसमें भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और कौन से कलर? जैसे वापस एक लाइट कलर है पीछे लटका हुआ। यही इसी तरह वाइट में है, वाइट बहुत प्रेफर करते हैं। वाइट में मैंने इसको कलर, इसकी थीम, बॉर्डर जो है इसका बहुत डिफरेंट कर दिया। अच्छा, हाँ, और दुपट्टा कैसा दिया है? दुपट्टा मैंने इसमें वाइट दिया है, हाँ, वाइट दुपट्टे के साथ बॉर्डर है भाई। बॉर्डर है। लेकिन अगर मिलाद के लिए आप बनाना चाहें, खास किरण भी लगवा सकते हैं। हाँ, लगवा सकते हैं। अब अपने अपने लुक पसंद करते हैं। हाँ। बॉर्डर कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं, कुछ लोग इसमें अलग से चाहते हैं कि इसमें वर्क हो जाए। बिल्कुल। और इसका ये बैक है, हाँ, और ये इसका फ्रंट है। ठीक है जी। हमारे साथ हमारी कुछ सेलिब्रिटी दोस्तों ने भी अभी शामिल हुई हैं। हमेशा हल्ले गुल्ले वाले प्रोग्राम्स में रहती, लेकिन आज खास तौर पे हमने ये एक याद ताज़ा करनी थी कि जैसे बचपन में सारी सहेलियां मिलके जिक्र किया करती थी, जिसको जो किस्सा पता होता था वो शेयर करती थी। आज हम सब सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। कोमपल हमारे साथ है, उस्मा ताहिर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो हम क्या इस बात। काबिल नहीं है। हमारी यहाँ हाजिरी थी आप लोगों के साथ, उन्होंने बुलाया था, हाँ, तो बस आज हम लोग आ गए। तो तुम लोग अपने बचपन में किस तरह तैयारी करते थे? ऐसे ही 12 रबीउल अव्वल करीब होता बहुत था। तैयार होते थे, मेहंदी लगाते थे, मतलब अभी भी चूड़ियाँ। करते हैं। और हाँ। बहुत अच्छा लगता है। हमारे आका की जश्न विलादत का दिन है, और हर जगह लोग बहुत अकीदत और जोश से बनाते हैं। हम और ईद बहुत में अच्छा इतना लगता है। प्रॉपर तैयार होते हैं, अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, अपने मैचिंग का ख्याल रखते हैं। हाँ। तो ये दिन तो इससे बड़ा दिन मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल सही है कहा। ना? हकीकत। जुनेद इस बात को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा वो बता सकते हैं हम नहीं बता सकते इस अच्छा जुनेद साहब, आप अपने बचपन
بچپن میں کیا؟ اب ہم نے ساری خواتین سے تو پوچھ لیا نا, آپ اپنے بچپن میں میں اپنے بچپن کا بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو اور آپ جو موجود ہیں آپ کو اور کیمرے کی نگاہ سے جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے سب کو السلام علیکم اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد. اور ندا خاص طور پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا, آپ کی پوری ٹیم کو. اور یہ میں رسمی جملہ نہیں کہہ رہا, یہ دل کی عطا گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ مارننگ شوز میں جو رمق میں اس وقت نظر آتی ہے نا, وہ یقین مانیے اس میں 2-3 نام ہیں, اس میں سر فہرست آپ کا نام ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, میں بڑا کڑتا تھا کہ صاحب ہم ویلنٹائنز ڈے کو تو بڑا اہتمام سے مناتے ہیں, وہ عشق جو مجاز کا عشق ہے کہ جس کا یقین بھی نہیں ہے کہ وہ محبوب ہمارا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور اس کو ہم بڑے اہتمام سے منا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ آقا جو ہمارے ہیں اور ہمارے ہی ہیں اور جن کا احسان ہے ہمارے اوپر, یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں ارض و سما خلق ہی نہ کرتا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یعنی اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی, آپ لوگ ظاہر ہے سب باشعور لوگ موجود ہیں, اور پھر خاکی صاحبہ ماشاءاللہ بہت اہل علم ہیں, فرحانہ موجود ہیں, یہاں پہ پروفیسر صاحبہ موجود ہیں, کہ اللہ نے ہمیں دیکھیں دولت عطا کی, احسان نہیں جتلایا. ہمیں اللہ نے حسن عطا کیا, احسان نہیں جتلایا. ہمیں اللہ نے طاقت دی, احسان نہیں جتلایا. ہمیں اللہ نے جو ہے وہ کرسی عطا کی, احسان نہیں جتلایا. ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا, ماں باپ دیا, اولاد دی, دوست دیے, رفت دی, نام دیا, شہرت دی. آج پوری دنیا میں آپ چھاپے مارتی پھرتی ہیں, ہے نا, لیکن احسان نہیں جتلایا. لیکن اللہ نے اپنی ایک نعمت کا احسان جتلایا. وہ نعمت جو ہے کوئی اور نہیں تھی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آپ یہ سوچیے کہ نعمتوں میں بھی نعمت عظمیٰ ہے, نعمتوں میں بھی نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نا اس کائنات میں, بھی دیکھ رہا تھا یہ سارا جو آپ اہتمام کر رہی ہیں, یہ ٹرینڈ جانا چاہیے لوگوں میں. ارے دیکھیں عیدوں کی عید جو ہے وہ جشن عید میلاد, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے نا. عید آپ کی وجہ سے ملی ہے نا, ساری خوشیاں آپ کی وجہ سے ملی, یہ کائنات آپ کی وجہ سے. یعنی اگر میں آپ کو ایک بات آسان کر کے بات سمجھاؤں کہ 63 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ ان 63 برسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اہتمام کیا ہے, کتنا بڑا اہتمام, کہ زمین و آسمان کو سجایا, ستاروں کو سجایا, چاند کو جو ہے وہ چمکایا, سورج کو چمکایا, یعنی اس پوری کائنات کو خلق کیا صرف ظاہری طور پہ 63 برسوں کے لیے. تو سوچئے کہ اس محبوب کا عالم کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تھے نا, تو روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ بی بی آمنہ کے بطن سے ایک نور نکلا تھا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا تھا. اور ستاروں کا عالم یہ تھا کہ وہ اتنے قریب آ گئے تھے زمین کے, ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی زمین پر گر پڑیں گے. یعنی حوران بہشت جو ہیں وہ آپ کے گھر سے لے کر آسمان تک آپ کے استقبال کے لیے جو ہے تشریف فرماتی. اسی طرح سے فرشتوں کی قطار لگائی ہوئی تھی کہ وہ محبوب آنے والے ہیں کہ جن کا پوری کائنات کو انتظار ہے. اور آپ تمام خواتین کی میں تسکین کے لیے ایک بات عرض کروں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس واقعے کو سن کے, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر رحمت للعالمین ہے, اور ان کی آمد کا تو معاملہ یہ ہے کہ پوری کائنات ہی ان کی بینیفیشری ہے نا. یعنی وہ اگر نہ ہو تو ہماری شفاعت بھی نہیں ہو سکتی, کچھ بھی نہیں ہے, پوری کائنات ان کی بینیفیشری ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ اگر ہرن بھی جو ہے وہ, بلکہ ہرنی بھی جو ہے وہ اگر آ رہی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عرض کر رہی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے. اونٹ بھی اگر آ رہا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں آ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھے تنگ کرتا ہے. وہ ستون حنانہ جو ہے وہ آپ کے فراق کو محسوس کرتا ہے, جس پہ ٹیک لگا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے کہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے قریب رہوں, آپ سے دور نہ ہوں, ہے نا. تو یہ آپ کا عالم تھا. شجر و حجر کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار جہاں سے گزر جایا کرتے تھے وہ آپ کو جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے. بادل اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم اس سرکار کے جو ہے وہ اس وقت یعنی خدمت میں لگے ہیں جنہوں نے کائنات کے لیے صاحبان کا جو ہے وہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو جب آپ تشریف لائے تو آپ کی آمد پہ ابو لہب نے اپنی غلام سے یہ پوچھا جس کا نام سویبہ تھا کہ میرے جو ہے وہ بھائی کے یہاں کیا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. اچھا اب دیکھیں کمال, آپ کو بات بتاؤ, بینیفیشری پوری کائنات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے پہلی بینیفیشری ہے وہ عورت ہے, وہ کس طرح سے ہو رہی ہے وہ سنیں. کہ جس وقت اس غلام نے یعنی سویبہ نے آ کے یہ بتلایا کہ آپ کے بھائی کے یہاں جو ہیں وہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, تو اس خوشی کے اندر اس نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے, یعنی 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کو آزاد کیا تھا.
تو کائنات میں آپ کی تشریف آوری سب سے پہلی جو بینیفیشری بنی وہ عورت بنی تھی کہ عورت کو آزادی ملی تھی, عورت کو ڈگنیٹی ملی تھی, عورت کو مقام ملا تھا. اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی, خواتین بہت خوش ہوتی ہیں سن کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواتین جو آس پاس کی خواتین تھی جن میں ان کی بیٹی شامل ہے, ان کی بیگمات شامل ہے, ازواج محترات, ان کے ساتھ ان کے رویے کیا تھے. میرا خیال سے خواتین یہ سن کر خوش بھی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جو مرد حضرات ان کے جو دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑی سی ایک راہ ملے کس طرح خواتین کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں اس میں یہ تو اتنا زبردست موضوع ہے, اور آج تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لفظ سوتن جو ہے, لفظ سوتن تو بدماشی کی نشانی ہو گیا نا. مطلب جی اگر سوتن آ گئی تو سامنے ایک بدماش کھڑی ہوئی ہے, مونچھوں کو اس نے تاؤ دیا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ کیا کرے گی, ہے نا. اور وہ ہوتا ہے یہ جو جتنی ڈومیننٹ ہوتی ہے اسی انداز سے, مثال کے طور پہ ایک شخص نے اگر دوسری شادی کر لی ہے تو ایک کو وہ رکھتا ہے بیچارہ نیو کراچی میں اور دوسری کو رکھتا ہے ڈیفینس کے اندر, اتنا دور رکھتا ہے وہ. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بڑا عجیب ہے, بڑا مختلف ہے. یعنی اتنا مختلف ہے کہ ازواج کو جس طرح سے وہ رکھا کرتے تھے اور جس طرح سے وہ ہینڈل کیا کرتے تھے, یعنی انصاف کے تقاضے کو کہیں بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اتنا بیلنس, اتنا توازن, اتنا پیار کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک مثال دوں اس کے بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ داخل ہوئیں, اور داخل ہونے کے بعد ایک حریرہ انہوں نے پکایا تھا, وہ لا کر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھا اور عرض کیا کہ آپ اس کو تناول فرمائیے. انہوں نے کھایا. پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب میں سوکن کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, ظاہر سب ہماری ماں ہیں اور ہر ماں کی اپنی جو ہے وہ اپنی ایک ڈگنیٹی اور تکریم ہے, تو انہوں نے ان سے بھی عرض کیا, انہوں نے منع فرما دیا. اچھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر میں بہت چھوٹی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت بڑی تھی, لیکن انہوں نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر عرض کیا کہ آپ کھا لیجیے. انہوں نے پھر منع کر دیا. تو انہوں نے وہ جو ایک ناز والی بات ہوتی ہے نا, اس ناز کے اندر یہ عرض کیا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے لبوں پہ جو ہے یہ حریرہ لگا دوں گی. اچھا, انہوں نے اب ہوا کیا, جب یہ بات کہی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک سوالیہ انداز میں یا وہ تھوڑے سے غصے کے عالم میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ کیا کہہ رہی ہیں. اب انہوں نے جب یہ بات اس طرح سے دیکھی تو یہی اٹیمپٹ انہوں نے کر دیا جو عرض کیا کہ میں آپ کے ہونٹوں پہ لگا دوں گی, وہ ہونٹوں پہ لگا دیا. جب ہونٹوں پہ لگایا تو وہ ظاہر ان کی طرف دیکھنے لگی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایسا کرو تم اس سے بدلہ لے لو. وہ دیکھیں توازن کیسے رکھتے تھے, بدلہ لے لو. اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے بیٹھی رہی, بدلہ لینے کے لیے اٹھی نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اب آؤ آ کے بدلہ لے لو. تو وہ اٹھی اور ان کے لبوں پر جو ہے انہوں نے حریرہ لگا دیا. تو اس طرح سے وہ توازن پیدا کیا کرتے تھے, اس طرح سے وہ پیار کرتے تھے. یعنی ازواج کے ساتھ تو ان کا ایسا معاملہ تھا, آج کا مرد تو تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنی بیوی کو لے جاتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں باہر ساتھ لے کے جاؤں کہ نہ جاؤں, تھوڑا وہ دور چل رہی ہوتی ہے, تھوڑا وہ دور چل رہی ہوتی ہے, ایک جیسا ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں. اور پردے میں, اچھا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے فربا تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تھوڑی سی دبلی تھی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ آؤ ہم دونوں مل کے دوڑ لگاتے ہیں. آج تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی مرد کہ وہ کہے میں اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگاؤں, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ مل کے دوڑ لگاتے ہیں. اب چونکہ آپ فربا تھے تھوڑے, تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑ جیت گئے. تھوڑے عرصے کے بعد ہوا کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تھوڑی سی فربا ہو گئی. اچھا, وہ جب فربا ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ پھر دوڑ لگاتے ہیں. اب جب دوڑ لگائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا, اس دن تم نے مجھے ہرایا تھا, آج میں نے تم کو ہرا دیا. لیکن یہ محبتیں دیکھیں نا اس میں, اب دیکھیں اصل میں کیا ہے, آج تو مرد اگر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سلطان رہی داخل ہوا ہے, کاٹ کے ڈال دے گا نا وہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جتنا پیار سے اپنی ازواج کو رکھا ہے, جتنی محبت فرمایا کرتے تھے. یعنی اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کا ریلیشن دیکھے تو ایک بالکل مختلف ریلیشن ہے, ایک بالکل مختلف معاملہ ہے کہ وہ ملکۃ التجار تھیں, وہ محسنہ اسلام تھی, وہ طاہرہ و طیبہ تھیں. یعنی وہ اگر نہ ہوتی تو دین اسلام کو تقویت نہیں ملتی. بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی میسر نہیں آئی. جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے مجھے قبول کیا, جس وقت لوگوں نے میری تکذیب کی اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی,
جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا اس وقت انہوں نے مجھے اپنا مال دیا، یہاں تک کہ اللہ نے جو ہے، یعنی اس سے ہمیں پریکٹیکلی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیویوں کو، ہسبینڈ کو ہر زندگی کے ہر موڑ پہ کتنا ان کا ساتھ دینا چاہیے، کتنا سپورٹ دینا، اتنی سپورٹیو ندا، اتنی سپورٹیو کہ اہل قریش، یعنی معاملہ یہ تھا کہ کفار جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے نا، تو آپ جب ملول ہو کے گھر میں تشریف لاتے تھے. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، آج کا مرد اگر 1000 روپے آپ نے ڈیمانڈ کر لیا اور نہیں دیتا، آپ ایسی تیسی کر دیتے ہیں اس کی، کہیں سے بھی لے کے آؤ، کچھ بھی کرو، حالات خراب. وہ کہہ رہا ہے جی ٹارگٹ کلنگ ہو جا کے، مجھے نہیں پتا، مجھے تو میرے سوٹ کے لیے پیسے چاہیے. وہاں پر تو اتنا بڑا جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بار تھا. یعنی آپ یہ سوچیں کتنی بڑی، کتنی عظیم ڈیوٹی تھی کہ اس وقت اسلام ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا، اس وقت وحی کا جو ہے نزول شروع ہو چکا تھا، اس وقت سارے جو کفار تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کے در پہ تھے. اور اس وقت آپ سوچئے کہ کردار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ کی ملول ہونے کے باوجود، آپ کے غم میں ہونے کے باوجود آپ کی خاطرداری کیا کرتی تھی، اہتمام کرتی تھی، آپ کو کور کیا کرتی تھی، اور آپ کو وہ محبت دیا کرتی تھی، وہ حلاوت دیا کرتی تھی جس کے آپ متمنی تھے. کیونکہ ایک کمپینین آپ کو ایسا ملا کہ جس نے دین اسلام کی بنیادوں میں اپنا سب کچھ دے دیا تھا. آپ سمجھ نہیں بات؟ تو جہاں ازواج کا تعلق یہ رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت پیار سے پیش آتے تھے، وہاں ازواج نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر وہ کردار ادا کیا جو کردار آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یعنی اب یوں سمجھے، میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے بریک کے بعد واپس آئیں گے، اچھا یہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسے کنٹینیو کریں گے. اتنی انٹرسٹنگ ابھی اس وقت گفتگو جاری ہے، لیکن ہم اس بریک کو جو ہے وہ ایسے نہیں جانے دیں گے. درود شریف سے ہم بریک پہ جائیں گے، ہم ایک ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں گے. آپ لوگ شروعات کریں، آپ لوگ سر میں پڑھیں گے، ہم لوگ اپنے ہم کوشش کریں گے اچھا سر ذات بنا سکیں. شروعات کریں. ہاں ٹوٹ کر خاک میں اٹ گئے.